ایک اور انتہائی اہم معاملہ 21 اپریل کو صومالی قزاقوں نے ایک جہاز MT Honor 25 آئل ٹینکر اسے اغوا کیا جس میں 17 رکنی عملہ موجود تھا اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ 10 سے 11 جو عملے کے اراکین ہیں ان کا تعلق پاکستان سے ہے۔ اب مختلف لوگ فیملی سے بات کر رہے ہیں، نہال ہاشمی صاحب جو کہ گورنر سندھ ہیں انہوں نے بھی فیملی سے بات کی ہے، لیکن ابھی تک حکومتی سطح پر کیا ہوا ہے، کیا فیملیز کا خود ان لوگوں سے رابطہ ہوا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے جو اہلیہ ہیں حسین یوسف صاحب وہ شخصیت جو ان اغوا کاروں کے پاس اس وقت موجود ہیں۔ امرین یوسف صاحبہ مجھے جوائن کر رہی ہیں، میں آپ کے وقت کی شکر گزار ہوں۔ امرین صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے، تقریباً 10 دن سے اوپر ہو چکا ہے اس سارے معاملے کو، آپ کے خاوند سے آخری رابطہ کب ہوا، کیا بتایا انہوں نے، حالات کے حوالے سے کیا بتایا، اور خدا نخواستہ کوئی نقصان وغیرہ تو نہیں پہنچایا ان قزاقوں نے؟ دیکھیں، آج پورے 12 دن ہو چکے ہیں اور یہ 21 اپریل کو جو ہے یہ جہاز ہائی جیک ہوا تھا، اور ابھی میری 2 دن پہلے ان سے بات ہوئی ہے تو انہوں نے صرف مجھ سے کہا کہ اسپیکر پہ کال ہے اور بس آپ اپنی خیریت دیں اور بچوں کی خیریت دیں، اس لیے اس کے علاوہ انہوں نے کوئی مجھ سے بات نہیں کی۔ آپ لوگوں نے جی آپ اپنی بات مکمل کیجئے۔ بس یہ 2 دن پہلے جو میری لاسٹ سے کوئی ڈیمانڈ وغیرہ رکھی ہے آپ کے سامنے، کیونکہ جو 2 آپ کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے آپ سے خیریت پوچھی، آپ کی بچوں کی خیریت پوچھی، تو کیا کوئی جو قزاق وہاں پہ جنہوں نے اغوا کیا ہے، جو اغوا کار ہیں، انہوں نے کوئی ڈیمانڈ وغیرہ رکھی ہے آپ سے؟ نہیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، اور بس انہوں نے اسی لیے کہا کہ اسپیکر پہ اور سامنے کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بس صرف اپنی خیریت دیں اور بچوں کی خیریت، میں بس صحیح ہوں، زیادہ انہوں نے کوئی بات نہیں۔ باقی لوگ جو وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں ان فیملیز کے ساتھ آپ رابطے میں ہیں؟ جی میں رابطے میں ہوں۔ ان فیملیز سے کیا بات ہوئی ہے، یا کچھ پتہ چل سکا کہ مقصد کیا ہے ان کو اغوا کرنے کا، یا کوئی ڈیمانڈ وغیرہ ان کے پاس آئی ہو؟ نہیں، ڈیمانڈ تو کسی بھی فیملی سے نہیں کی گئی ہے، ڈیمانڈ انہوں نے کسی فیملی سے نہیں کی، انہیں شاید 2 سے 3 منٹ کے لیے فون دیا جاتا ہے کہ صرف آپ خیریت دے دیں، تو لاسٹ میں 2 دن پہلے بات ہوئی ہے۔ اچھا یہ بتائیے، آج آپ لوگوں کی طرف سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، آپ لوگوں نے کہا حکومت اس معاملے پر کمیٹی بنائے، تو کیا کوئی رابطہ وغیرہ ہوا ہے اس کے بعد حکومت کی طرف سے؟ حکومت نے کوئی یقین دہانی آپ لوگوں کو کروائی ہو کہ انہیں چھڑوانے کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے، کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، اس بارے میں کوئی بات ہوئی ہے؟ نہیں، کسی سے بھی کوئی بات نہیں، کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ امرین صاحبہ، کچھ ہمارے پاس اطلاعات بھی آئی ایسی، پلیز اسے کنفرم بھی کیجیے گا کہ جب آپ لوگوں کا یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا ہے، آپ لوگوں نے پریس کانفرنس وغیرہ کی ہے، تو اس کے بعد کچھ مزید فیملیز نے بھی آپ لوگوں کو رابطہ کیا ہے اور انہوں نے بھی بتایا ہے کہ ان کے جہازوں پر بھی، جو ان کے جہاں پر فیملی کے لوگ عملے کے طور پر سوار تھے، ان جہازوں پر بھی حملہ وغیرہ ہوا ہے، انہیں بھی اغوا کیا گیا ہے، تو ان لوگوں کی وہ کتنے لوگ ہیں، کب ہوا ہے، اس کی کوئی ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ نہیں، اس کی میرے پاس کوئی ڈیٹیل نہیں ہے، میں نے بھی 3 سے 4 دن پہلے یہ نیوز سنی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس پہ پاکستانی ہیں یا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم۔ بس میں یہ صرف یہ بیان کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں، اس روٹ پہ اور جہاز بھی چل رہے ہیں جس پہ میرے ہسبینڈ کے فرینڈس وغیرہ بھی ہیں دوسرے جہازوں پہ، تو دیکھیں ان کے پاس بھی کوئی سیفٹی سیکیورٹی نہیں ہے۔ آج جیسے یہ چیز ہمارے ساتھ ہوئی ہے، کل کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، تو جو لوگ صومالیہ اس سی میں ٹریول کر رہے ہیں تو وہ بھی سیف نہیں ہے، وہ ہمیں یہ چیز امرین صاحبہ، یہ آپ کے ہسبینڈ پہلی دفعہ گئے تھے یا وہ جاتے رہے ہیں، جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہ اس لائن میں تقریباً انہیں 25 ایئرز ہو گئے ہیں، تو یہ ان کا پہلا وزٹ تو نہیں ہے شپ پہ، لیکن مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، یورپ سائٹس پہ۔ اور اس سے پہلے کبھی اس طرح کا کوئی واقعہ، کوئی شکایت اس طرح کی آئی ہے، صومالی قزاقوں نے اس طرح کا کوئی حملہ وغیرہ کیا ہو؟
نہیں نہیں ایسا کچھ یہ سارا واقعہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اچھا آپ بتا رہی کہ لانگ ٹائم مطلب 25 سال کی رفاقت بھی ہوگی ڈیفینیٹلی پھر اس کمپنی کے ساتھ جس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں, تو یہ وزٹس ان کے مسلسل ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ اس وقت موجودہ حالات میں آپ لوگ آواز تو اٹھا رہے ہیں, حکومت کی طرف سے بھی ہم یہ شنید تو سن رہے ہیں, جیسے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی, وفاقی حکومت اس کے لیے کام کر رہی ہے, لیکن اسپیسیفکلی وہ کمپنی جس کے ساتھ وہ کام کر رہے تھے وہ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے؟ اس کی میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ کمپنی کیا کام کر رہی ہے یا کیا ہو رہا ہے, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں. آپ لوگوں نے پوچھا بھی نہیں اس کمپنی سے؟ نہیں, میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی ہے کمپنی کی. صحیح. امرین صاحبہ پلیٹ فارم موجود ہے, آپ نے آج پریس کانفرنس بھی کی ہے, میرا پروگرام بھی یہاں پر موجود ہے آپ کے لیے. اگر آپ کوئی اپیل کرنا چاہیں وزیر اعظم سے, حکومت پاکستان سے, تو آپ کے لیے پلیٹ فارم حاضر ہے, پلیز. دیکھیں میں یہ کہنا چاہوں گی جو بھی ریلیونٹس وغیرہ ہیں وہ بس حکومت سے یہ اپیل ہے کہ وہ ایک کمیٹی تشکیل دے دیں اور ایک پرسن اپوائنٹ کر دیں. دیکھیں ریاست جو ہے ہماری, ہمیں یہ تو اطمینان دلائے کہ ہر ہفتے جو ہے ہمیں ایک اپڈیٹ ملتی رہے کہ کیا پروگریس ہے, چاہے ایک ہی بات کریں لیکن ہمیں ضرور یقین دہانی کرائیں, کیونکہ جس سچویشن میں ہم چل رہے ہیں یہ صرف میری فیملی نہیں ہے, یہ 10 جانیں ہیں وہاں. صحیح. یہ یقیناً مشکل وقت ہے آپ کے لیے, نہ صرف آپ کے لیے بلکہ وہ تمام فیملیز جو اس سچویشن سے گزر رہی ہیں کہ ان کا کوئی پیارا شپر موجود ہے اور اسے اغوا کر لیا گیا ہے اور ابھی تک بتایا بھی نہیں جا رہا کہ وہ اغوا کار چاہتے کیا ہیں, اغوا کیا کیوں گیا ہے. امرین یوسف صاحبہ بہت بہت شکریہ. ہم بھی اپنے پلیٹ فارم سے گزارش کریں گے حکومت سے کہ اس معاملے کو فوری طور پر دیکھا جائے. 28 فروری کو ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملوں کے آغاز کے بعد سے بیسکلی اب تک پاکستان میں حکومت 4 مرتبہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کر چکی ہے. ایران جنگ سے پہلے پاکستان میں پیٹرول کی جو فی لیٹر قیمت تھی وہ 267 روپے تھی, جبکہ ڈیزل کی جو فی لیٹر قیمت تھی وہ تقریباً 281 روپے تھی. لیکن اب ایران جنگ کے 60 دن بعد پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل کا ایک لیٹر عوام کو 400 روپے سے زائد میں پڑ رہا ہے. اور حکومت مسلسل یہی کہہ رہی ہے کہ وہ یہ اضافہ وہ تھوڑی کر رہے ہیں, بلکہ تو ایران جنگ کے اثرات کا نتیجہ ہے. اور پیٹرول صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی مہنگا ہو رہا ہے. کہ حکومت کی بات کسی حد تک تو چلے قابل قبول ہے کہ ایران جنگ کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھنے سے پاکستان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, لیکن حکومت کی پوری بات درست نہیں ہے. خاص طور پر خطے کے آس پاس کے ممالک میں پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق حکومت کے بیانات غلط ہیں, بالکل غلط ہیں. وہ کیسے, ذرا آپ کو ساری تفصیلات بتاتی ہوں. ایران جنگ کے آغاز کے بعد سے دنیا بھر میں 95 ممالک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا. بر اعظم ایشیا کی وہاں پاکستان, ملیشیا اور میانمار ہی ایسے ممالک ہیں کہ جہاں ایران جنگ کے بعد سے اب تک پیٹرول کی قیمتوں میں 50% سے زائد اضافہ ہو چکا ہے. جبکہ ہمارے ہی پڑوس میں موجود ہے بنگلہ دیش, ان 60 دنوں میں پیٹرول کی قیمت میں صرف 16% تک اضافہ کیا گیا ہے. جبکہ بھارت میں جنگ کے اس عرصے میں پیٹرول کی قیمتوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. ان دونوں ممالک نے عالمی منڈی میں ایران جنگ کے سبب تیل کی بڑھتی قیمتوں کا بوجھ عوام کو منتقل کرنے کے بجائے خود برداشت کیا. بنگلہ دیش میں پیٹرول کی قیمتوں میں واحد اضافہ جنگ شروع ہونے کے 48 روز بعد یعنی 18 اپریل کو 19 روپے فی لیٹر ہوا اور قیمت 116% سے بڑھ کر 137% ہو گئی ہے. اس کے بعد سے آج تک وہاں قیمتیں نہیں بڑھائی گئی ہیں. بنگلہ دیش اپنی ضرورت کا 95 مشرق وسطی ممالک بشمول ایران, سعودی عرب, UAE, قطر, عمان, کویت اور ان کے علاوہ بھارت, سنگاپور اور ملیشیا سے درآمد کرتا ہے. تو پھر بنگلہ دیش نے کیسے قیمتوں میں پاکستان کی طرح اضافہ نہیں کیا اور قیمتیں مستحکم بھی رکھیں؟ اس کی وجہ ان کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. ایران جنگ کے آغاز کے بعد شروع ہونے والی غیر یقینی صورتحال کے بعد بنگلہ دیش میں مختلف گاڑیوں کے لیے پیٹرول خریدنے کی جو حد ہے وہ مقرر کر دی گئی اور اس فیصلے پر سختی سے عمل درآمد بھی کروایا گیا. رہی بات بھارت کی, تو بھارت اپنی تیل کی بھاری ضروریات کے پیش نظر خام تیل کی درآمدات کو 41 ممالک تک لے جا چکا ہے. روس سے رعایتی قیمتوں پر تیل کی خریداری کے ساتھ ساتھ تقریباً 1.5 ارب آبادی والے ملک میں حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں کمی کی ہے. بھارتی حکومت نے پبلک سیکٹر کی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو قیمتیں مستحکم رکھنے کی ہدایت کی ہے. جنہوں نے قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا
پڑوس سے نکل کر اگر ہم پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کا رجحان دیکھنے کے لیے مغرب کی طرف بھی جاتے ہیں نا، تو وہاں بھی امریکہ جس نے یہ جنگ چھیڑی ہے، وہاں ان 60 دنوں میں مجموعی طور پر 42% پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں، جبکہ اسی کے پڑوس میں موجود ہے کینیڈا، وہاں 24%، برطانیہ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 19% اضافہ ہوا ہے۔ اب واپس آئیے پاکستان، آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا واقعی ایران جنگ کی وجہ سے ہی آئے روز پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ بھگت رہے ہیں ہم؟ صورتحال مختلف ہے ذرا۔ پاکستان میں 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت میں 32% ٹیکسز یعنی 129 روپے 72 پیسے شامل ہیں، جبکہ 23 روپے 72 پیسے کسٹم ڈیوٹی الگ سے ہیں۔ ہم اور آپ فی لیٹر پیٹرول پر 103 روپے 50 پیسے لیوی اور 2 روپے 50 پیسے کلائمیٹ سپورٹ لیوی بھی ادا کر رہے ہیں، جبکہ 2 روز پہلے حکومت نے ڈیزل پر 0% جو لیوی تھی وہ ختم کر کے فی لیٹر ڈیزل پر 28 روپے 69 پیسے پیٹرولیم لیوی بھی عائد کر دیا ہے۔ تو کیا یہ بھی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے باعث ہوا ہے؟ یہاں صورتحال کچھ یوں ہے کہ ایف بی آر مسلسل اپنا ٹیکس ٹارگٹ حاصل نہیں کر پا رہا ہے اور رواں مالی سال کے 10 ماہ میں شارٹ فال 683 ارب روپے پر پہنچ گئے۔ سینئر صحافی ہیں شہباز رانا، ان کی خبر کے مطابق ایف بی آر کے شارٹ فال کی وجہ سے آئی ایم ایف نے 53 روپے لیوی لگانے کا کہا تھا، جس کے بعد حکومت نے آئی ایم ایف سے یہ کام 2 مرحلوں میں کرنے کی بات کی ہے۔ پہلے ڈیزل پر لیوی کو 0 سے بڑھا کر 28 روپے سے زائد کر دیا، اور اب آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ ان 2 ماہ کے دوران پاکستان میں دنیا بھر میں دوسرے نمبر پر پیٹرول مہنگا ایران جنگ کی وجہ سے ہوا ہے یا پھر حکومتی نااہلیوں کے باعث